حسين إمام مولاي مولاي يا حسين إمام مولاي مولاي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، پچھلی کلاسز میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اللہ کسے چاہتا ہے. آپ لوگوں کو تو پرانا درس یاد ہوگا، آئیے اسے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خدا کس کو بہت پسند کرتا ہے؟ صابرین کو، یعنی جو صبر کرتے ہیں، اور محسنین کو جو نیکی کرتے ہیں، اور مطہرین کو جو پاک رہتے ہیں. روح جس متقین یعنی جو کنٹرول کرتے خود کو. توابین یعنی جو توبہ کرتے. خدا حافظ. مگر اللہ نے قرآن مجید میں ہم سے صرف یہی نہیں کہا ہے کہ وہ کن لوگوں کو یا کن کاموں کو بہت چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کیسے کاموں کو بالکل پسند نہیں کرتا. دیکھیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ممی پاپا ہم سے کہتے ہیں، بیٹے مجھے پسند نہیں ہے کہ ایگزام میں آپ کے نمبر کم آئے، یا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کا سامان ادھر ادھر پڑا ہو. جب مما پاپا ہم سے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ کام جس سے وہ منع کرتے ہیں وہ خود ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. مطلب اگر ہم اس کام کو کریں گے تو ہمیں خود نقصان ہوگا اور پچھتانا پڑے گا. اگر ایگزام میں پڑھائی نہیں کی تو فیل ہو جائیں گے. اگر سامان ہمارا جگہ پر مت ہو تو کھو جائے گا. لیکن مما پاپا کیونکہ ہمیں بہت چاہتے ہیں اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ہمارا نقصان اور پریشانی دیکھیں. اب آئیے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو مما پاپا سے زیادہ ہمارے لیے مہربان ہے اور سب سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے، وہ کن کاموں کو، کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تاکہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ بھول کر بھی کبھی ان کاموں کو نہیں کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوگا اور پریشانی اور پرابلمز تو ہمیں خود ہوں گی. خدا نے قرآن مجید میں 3 بار کہا ہے کہ وہ خیانت کرنے والوں کو نہیں چاہتا. ان اللہ لا يحب الخائنین. اب خیانت کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو. کسی دوست یا بھائی بہن نے آپ کے پاس کچھ رکھوایا ہو کہ اس کا خیال رکھنا خراب نہیں ہو جائے، میں بعد میں تم سے لے لوں گا. شاید کوئی معمولی کتاب ہو یا کوئی قیمتی چیز، ڈائری، واچ، کچھ بھی. یا ہم نے کسی سے کوئی چیز قرض لی کچھ دن کو یوز کرنے کے لیے، جیسے کاپی یا کتاب پڑھنے کے لیے، اور ہم نے وعدہ کیا کہ اس کو اچھے سے رکھیں گے، لیکن ہم دھیان نہیں دے پائے اور وہ چیز خراب ہو گئی یا ٹوٹ گئی. مطلب ہم نے امانت کا دھیان نہیں رکھا اور یہی خیانت ہے. یا جب کوئی کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم یہ کام آپ کے ساتھ کریں گے یا اس ٹائم پر کہیں ملیں گے مگر پھر پورا نہیں کرتا، مطلب پرومس تو کرتا ہے لیکن یا بھول جاتا ہے یا جان بوجھ کر نہیں کرتا، یہ بھی خیانت ہوتی ہے. بچوں، خدا کو یہ بالکل نہیں پسند کہ بندے ایک دوسرے سے خیانت کریں. جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا نہ کریں. اگر کوئی امانت ان کے پاس رکھوائے تو اس کا خیال نہ رکھیں. مگر اگر تھوڑا غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری چیزیں امانت میں دی ہیں. اللہ نے ہمیں ہاتھ، پیر، منہ، کان، آئیز، پوری باڈی اس لیے دی ہے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں. اگر ہم اپنے بدن کا خیال نہیں رکھیں گے، غلط اور نقصان دہ چیزیں کھائیں گے جس سے ہماری باڈی خراب ہو جائے تو کیا ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی؟ ایک اور امپورٹنٹ بات، سوچئے آپ نے کسی کے پاس ایک کھلونے کی تلوار امانت رکھوائی ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے تاکہ خراب نہیں ہو، مگر اس نے خیال رکھنے کے بجائے اس کھلونے سے اتنا دوسروں کو پریشان کیا ہے کہ وہ تلوار بھی خراب ہو گئی اور دوسروں کو بھی نقصان ہوا، ان کی چیزیں ٹوٹی، ان کو چوٹ لگی. تو سوچئے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دوست نے ہماری چیز بھی توڑ دی اور دوسروں کو پریشان بھی کیا ہے تو کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ ہم کتنا اپسیٹ ہوں گے. جو اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے جس سے ہم سوچتے ہیں،
پرابلمز سالو کر سکتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اگر اس دماغ سے بس ہم نے شرارت کی اور دوسروں کو ستایا تو اللہ کو کیسا لگے گا؟ اللہ نے جس کو جو نعمت دی، اگر اس نے اس کا صحیح یوز نہیں کیا تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے تو اس نے امانت کو صحیح سے نہیں رکھا، دوسرے یہ کہ اس سے غلط فائدہ اٹھایا، تیسرے اسی کے دوسرے بندوں کو ستایا۔ اسی طرح سے جو اللہ نے پاک اور پاکیزہ دل ہمیں دیا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ برے کاموں کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے، ہمیشہ صاف اور پاک رہے تاکہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ بچوں، ہم لوگ سے کہا گیا ہے کہ ہر روز وہ وعدہ جو ہم نے امام زمانہ سے دیا ہے اسے دہرائیں تاکہ کبھی بھول نہیں جائیں ہم کتنے بڑے مشن کے لیے آئے ہیں، ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، جی اپنے امام کا۔ اس وعدے کو دعائے عہد کہا جاتا ہے جسے ہر روز صبح پڑھنا چاہیے۔ بچوں، اگر آپ نے کبھی دعائے عہد یا اس کی میننگ پڑھی یا سنی ہے تو دیکھیے اس میں ہم کون کون سی دعائیں اللہ سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دعا یاد ہے تو ہمیں بتائیے گا۔ ساتھ ہی ہم اپنا ہر دن اپنے زندہ امام کے نام اور یاد سے شروع کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر ان کو سلام بھی کرتے ہیں۔ آپ جب اپنی میٹھی میٹھی آواز میں امام کو سلام کیجیے گا تو ریکارڈ کر کے ہمارے لیے بھی ضرور بھیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔